اللہ رب العزت نے اس دنیا کو محبتوں سے، رحمت سے، اس نوعیت سے اس دنیا کو جوڑا ہے۔ جو بھی رشتے اس دنیا میں وجود میں آتے ہیں ایک میاں بیوی کے توسط سے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تقوی کی بات کہی، اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور ہماری نوجوان نسل میں اور مووی کا بہت چلن ہو گیا ہے، نکاح مشکل، رسم و رواج کے چکر میں بھوک کس کو لگی ہے، خواہش کون مٹا رہا ہے۔ بھوک لگی ہے جوان لڑکے کو، بھوک لگی ہے جوان لڑکی کو، اور خواہش کس کی پوری ہو رہی ہے، یہ بوڑھے میاں کو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو محبتوں سے، رحمت سے، آپسی الفت سے، ایک دوسرے پر ترس کھانے سے، اس نوعیت سے اس دنیا کو جوڑا ہے۔ علی الخصوص ہماری جو نجی زندگیاں ہیں، گھریلو جو زندگی ہے، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ دار و خاندان کے ساتھ مسلسل حقوق العباد کی بحث ہو رہی ہے کئی جمعے سے۔ بیچ میں ملک شام کا مسئلہ تھا جس پر میں نے مختصر روشنی ڈالی۔ جو بھی رشتے اس دنیا میں وجود میں آتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ رشتے ایک میاں بیوی کے توسط سے وجود میں آتے ہیں، ایک مرد و عورت کے توسط سے وجود میں آتے ہیں۔ ان رشتوں کو زوجیت والا رشتہ، ان رشتوں کو مودت، محبت، سکونت والا رشتہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب ان رشتوں کے تعلق سے بیان کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تقوی کی بات کہی، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، ربکم الذی، اس رب سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اور اس خطبے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے۔ اور میرا بھی آج عنوان اس نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ یہاں کسی کی نکاح نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس رشتہ ازدواج سے، اس میاں بیوی کے آپسی اختلاط سے اس دنیا کا وجود قائم ہے۔ یہ دنیا جب تک یہ نکاح کا معاملہ رہے گا تب تک یہ دنیا کا وجود قائم و دائم رہے گا۔ نکاح ختم، دنیا کی آبادی ختم۔ معلوم ہے ایک بہت بڑا گلوبل لیڈر کا بیان آیا کہ فحش فلموں پر پابندیاں عائد کی جائیں۔
پھر اس کے نام سے ایک دوسرا گلوبل لیڈر اٹھتا ہے، وہ بھی اس کی تائید میں آ گیا، پھر تیسرا گلوبل لیڈر، پھر وہ بھی مکمل تائید نہیں کر رہا ہے مگر دائیں بائیں کر کے وہی بات وہ بیان کرنا چاہتا ہے جو پہلے گلوبل لیڈر نے کہی۔ پوری دنیا کے جو ٹاپ لیول کے جو لیڈر ہیں، جن کے پوری دنیا جو چلا رہے ہیں، وہ لوگ جن کے فیصلے پورے دنیا پر نافذ ہو رہے ہیں، جن کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، ہر کچھ ہے، وہ لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے ملکوں میں نکاح کا جو سلسلہ ہے یہ رک گیا ہے، اور نکاح کا سلسلہ رکنے کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے یواؤں میں اور ہماری نوجوان نسل میں پورن مووی کا بہت چلن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے فحاشیت بڑھ گئی ہے، نسل کمزور ہو گئی ہے، یا وہ اپنی خواہشات کو منمانے اور ناجائز طریقے سے پورے کرنے کی وجہ سے رشتے ازدواج سے وہ منسلک نہیں ہو رہے، نکاح نہیں کر رہے نوجوان لڑکے اور لڑکی۔ جب نکاح نہیں ہو رہا ہے تو اولاد بھی نہیں ہو رہا ہے، اور دن بدن ان کی آبادی فنا کی گھاٹ اترتے انہیں نظر آ رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے آنے والے 20 سال میں ہمارا ملک ختم ہو جائے گا، ہمارے ملک سے نوجوان نسل ختم ہو جائے گی، تو کوئی کہہ رہا ہے آنے والے 50 سال میں ہمارے ملک سے آبادیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی 60 سال کا آنکڑا لگایا ہوا ہے، کوئی 25 سال کا آنکڑا لگایا ہوا ہے۔ یہ بھیانک صورت میں اس دنیا قائم ہے، اور کس جگہ کے لیڈرز؟ جس جگہ میں سب سے زیادہ پردے کے نظام پر، جس جگہ میں سب سے زیادہ اسلام کو دقیانوس کہا گیا، جس جگہ میں سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگار والی زندگی گزارنے والوں کو مذاقیں اڑائی گئی، لٹریچر لکھے گئے، کارٹون بنائے گئے، سیریل ایجاد کیا گیا، ڈرامے بنائے گئے، ان کے خلاف ان کو مضحکہ خیز آواز ان کی خلے اڑانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ اپنے ملک کی تباہی کو وہ دیکھ رہے مگر ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ دنیا کو کنٹرول کرنے کی لمبی لمبی باتیں تو کر رہے ہیں، اپنے ملک کے یواؤں کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، اپنے ملک کے عوام کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ کیسے کر پائیں گے بھائی؟ کیسے کر پائیں گے؟ باہر سے آنے والا پانی سیلاب، آپ اس کی باندھ کر آپ روک سکتے ہیں، مگر آپ جس زمین میں رہ رہے وہی زمین پھٹ کر ابل پڑے، کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ بہت مشکل، ناممکن تو نہیں ہے بچنا مگر بہت مشکل ہے۔ جس زمین میں آپ رہ رہے وہی زمین ہی پھٹ پڑے، وہی حال ہے کہ کتنے باندھ باندھیں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے جب رشتہ داریوں کے حقوق کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو سب سے پہلا جملہ اس گھر میں پھوٹنے والے سیلاب کا سدباب کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس لیے کہ گھریلو زندگی، میاں بیوی کی زندگی ایک ایسی لائف ہے، اس لائف کو نہ کوئی آج تک پولیس کنٹرول کر پائی، نہ جج کنٹرول کر پائے، نہ سماج کنٹرول کر پایا، نہ کچھ کنٹرول کر پایا۔ یہ اللہ رب العزت نے اسی لیے سب سے پہلے تقوی کا حکم فرمایا کہ اللہ کے ڈر کے بنا پر ہی اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر اس خطبے کو پڑھا کرتے تھے۔ آج اس کا ترجمہ سنیے اور موقع محل پر تھوڑا توجہ بھی دیجیے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام؟ دلہا کے سامنے، دلہن کے سامنے، ہونے والے دو رشتہ دار و خاندان کے سامنے اس خطبے کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تم اللہ سے ڈر جاؤ، تم جو تمہارا رب ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا۔ دنیا کے تمام مذاہب اس پر متفق ہیں کہ انسان جو بنا ہے وہ ایک جان سے بنا ہے، بلکہ بہت سارے سائنسداں بھی اس پر متفق ہیں، ایک جان سے اللہ نے بنایا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی ایک نفس واحد سے اللہ نے اس کے جوڑے کو بنایا. سب جانتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر انہی کے جسم کے ایک حصے سے اماں حوا کو بنایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کے توسط سے پوری دنیا میں بہت سارے مرد و عورت کے جال کو اللہ نے بچھا دیا. کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت؟ کہ یہ رشتہ ازدواج، یہ رشتہ نکاح ہر رشتہ داری کی جڑ ہے، ہر رشتہ داری کی بنیاد ہے، ہر رشتہ داری کی اصل ہے، ہر رشتہ داری کی بیج ہے. اگر یہ رشتہ نکاح صحیح و سالم رہا، اگر یہ آسان رہا، اگر یہ اچھا رہا، اگر یہ خوبصورت رہا، اگر یہ آسان رہا، اگر اس کے اندر دراڑ نہیں رہا تو آگے کے رشتے بھی اچھے رہیں گے. اگر اس کے اندر دراڑ پیدا ہو گیا تو پھر آگے کے رشتے سارے کے سارے خراب ہوتے چلے جائیں گے. من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بہت سارے اللہ نے مرد و عورت کو پھیلا دیا. کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر اس آیت کو کیوں تلاوت فرمایا کرتے تھے ہونے والے دلہا دلہن کے سامنے؟ یہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح تم ایک مرد کی شکل میں آج تم موجود ہو، ایک کمپلیٹ عورت کے شکل میں تم آج موجود ہو، تمہارے اس مرد بننے میں کئیوں کا ہاتھ لگا ہے. تمہارے جیسا ایک مرد نے تم کو مرد بنانے میں اپنی پوری مردانگی کو خرچ کر دیا. اس نے تمہاری جیسی ایک عورت نے تم کو ایک عورت بنانے میں اپنی سارا حسن و جمال اور اپنے سارے ادا و کمال کو تم پر لٹا دیا. اب تمہاری ذمہ داری ہے آئندہ نسل کو تم کو پروان چڑھانا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے ارشاد فرمایا یہ کب ہوگا؟ یہ انسان کی ایک بھوک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا ایک بھوک ہے. اور بھوک اگر کھانا مہنگا ہو جائے، روٹی مہنگی ہو جائے، اگر ایک روٹی لوگوں کو 500 روپے میں ملنے لگے، ایک پلیٹ چاول لوگوں کو 1000 روپے میں ملنے لگے تو کیا ہوگا؟ اس دنیا میں دنگا ہوگا، رائٹ ہوگا. یہاں تک کہ انسان کو کاٹ کر کھا لے گا. انسان کو کاٹ کر کھا لے گا. یہ خیالی بات نہیں ہے، یہ ہوا ہے اور ہمارے بنگال میں ہوا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے. جب بنگال میں اکال آیا تھا انگریزوں کے آخری دور میں تو انسانوں نے انسان کو بھون کر کھا لیا، انسانوں نے انسان کو کاٹ کر کھا لیا. تو یہی ہو رہا ہے. نکاح مشکل، رسم و رواج کے چکر میں بھوک کس کو لگی ہے؟ خواہش کون مٹا رہا ہے؟ بھوک لگی ہے جوان لڑکے کو، بھوک لگی ہے جوان لڑکی کو، اور خواہش کس کی پوری ہو رہی ہے؟ یہ بوڑھے میاں کو. جب تک رسم و رواج ادا نہیں ہوگا تب تک ہم نکاح نہیں کریں گے. جب تک اتنا بڑا انتظام نہیں ہوگا تب تک ہم نکاح نہیں کریں گے. جب تک اتنی بڑی کامیں نہیں ہوں گی تب تک ہم اپنے بچوں کی نکاحیں نہیں کروائیں گے. اس کو سارے کے سارے اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہے ہیں یہ گارجین حضرات. معذرت کے ساتھ یہ سارے اپنے کنٹرول میں حاصل کرنے کے چکر میں کبھی بلکہ اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے اپنے بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. سارے کے سارے اپنی بچی سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے. کیوں؟ سارا کنٹرول میرے اوپر رہے، جیسے میں چاہوں ویسا کروں. ارے بھائی پہلے بھوک تو مٹاؤ، پہلے اس کا تو انتظام کرو. پہلے تو یہ تو دیکھو کہ آپ جب کنوارے تھے تو کس حال میں آپ کی زندگی گزر رہی تھی. آپ جب کنواری تھی تو کس حال میں آپ کی زندگی گزر رہی تھی. کتنے خواہشات آپ کے بستر میں آپ تڑپ رہے تھے. تو وہی حال تو ان کا بھی ہوتا ہوگا. اب اس کو لے کر نہیں، نکاح کریں گے 2 سال کے بعد.
سارا انتظام ہے، نہیں ابھی منگنی کر دو، 5 سال کے بعد نکاح کریں گے، 2 سال کے بعد نکاح کریں گے، کاہے کو بھائی؟ اچھا منگنی میں کتنا لمبا خرچہ ہے، میں کیا بولوں، میں کیا بولتا ہوں، بولتا ہوں نا، کرسی میں بیٹھ کر تقریر کرنا بہت آسان ہے۔ میں اپنے گزشتہ ہفتہ میں اپنے ایک رشتہ دار، بہت دور بھی نہیں اور بہت قریب بھی نہیں، میڈیل درجے کے رشتہ دار کے پاس میں ان کے منگنی میں جا کر آ رہا ہوں۔ کیا ہے، کہاں ہوا؟ ایکو پارک کے پاس۔ کتنے خرچہ ہوئے؟ 8 سے 9 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے صرف منگنی میں۔ ارے کئی لڑکیوں کا نکاح ہو سکتا تھا، بولا میں نے صرف بولا۔ اب بتاؤ کہ کیا رکاوٹ ہے؟ نہ لڑکے میں کوئی رکاوٹ ہے، کیونکہ لڑکا پڑھائی نہیں کر رہا ہے اور نہ لڑکی پڑھائی کر رہی ہے، دونوں فارغ ہیں، دونوں لڑکا باپ کا سب، میں جانتا ہوں میرے رشتہ دار ہیں۔ اب کیا بولا جائے گارجین کو؟ بولیے کیا ہے؟ خواہش، اپنی خواہش پوری کرنا ہے، اپنا رواج پورا کرنا ہے، اپنے انا کو پورا کرنا ہے۔ اس کے وجہ سے یہ فتنے و فساد میرے دوستوں اور بزرگوں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ رسم و رواج، یہ جو بے-حیائیاں دن بدن پھیلی ہوئی ہیں۔ ابھی میرے ایک رشتہ دار میں جانا ہوا تھا کسی رشتے سے بات کرنے کے لیے گزشتہ ہفتہ، تو صاحب کہہ رہے تھے میں کشمیر گیا تھا جماعت میں، وہاں آدھی سے زیادہ لڑکیاں، کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ کشمیر کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ کیا ہوا بھائی، کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ بول رہی بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کشمیر کے لوگ جو ہے نا، وہ جب تک اعلیٰ درجے کا کوئی ان کو نوجوان نہیں ملتا ہے، اعلیٰ درجے کی کمائی کرنے والا، اعلیٰ درجے کا گھر والا، تب تک وہ اپنی لڑکیوں کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ جس کی بنا پر کوئی ایسا ملتا نہیں ہے، انہیں بہت کم ملتا ہے، جو مل رہا ہے تو وہ ہو جا رہا ہے، اور اتنا اونچا ڈیمانڈ کیا ہوا ہے لڑکی والوں نے، اور یہی حال عربوں کا بھی ہے۔ اتنے اونچے ڈیمانڈ، نہ یہاں لڑکوں کے طرف سے ڈیمانڈ، وہاں لڑکیوں کی طرف سے ڈیمانڈ، یہ دو طرفہ ہائی ڈیمانڈ کی وجہ سے کوئی سماج کسی سماج میں اور دونوں کے چکر میں زیادہ کون پیس رہی ہیں؟ میری اور آپ کی بہن اور بیٹیاں پیس رہی ہیں۔ یہ گارجین حضرات کا جو ہے، اللہ نے اسی لیے کہا یا ایھا الناس اتقوا، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک نفس سے پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے تم ڈر جاؤ جس کے واسطے سے تم رشتہ داریاں آپس میں جوڑتے ہو۔ جب کوئی رشتہ خراب ہو جاتا ہے یا کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو واسطہ کس کا دیا جاتا ہے؟ اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ انسان نکاح کرتا ہے کس کے واسطے سے؟ اللہ کے واسطے سے نکاح کرتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ کے حکم پر میں تمہیں اپنا دلہن بنا رہا ہوں، اللہ کے حکم پر میں تم کو اپنا شوہر بنا رہی ہوں، تو وہ مرد اس کے لیے حلال، وہ عورت اس کے لیے حلال۔ تو جس اللہ کو تم واسطہ بناتے ہو رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے، اپنی مطلب کو نکالنے کے لیے، اپنے مفاد کو پورے کرنے کے لیے، اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے، اپنے کام بنانے کے لیے، جس اللہ کا تم واسطہ دیتے ہو اسی اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کو آسان کر لو، اس کو آسان کر لو۔ نکاح آسان نہ ہونے کی وجہ سے اتنے مسائل، اتنے گھمبیر مسائل ہم سب پر کھڑے ہوئے ہیں۔ شریعت نے ہمیں کیا بہترین یہ دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، پیسہ کوئی خرچ کرنے نہیں مانگتا ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں ان سب سے مطالبہ کر رہا ہوں، سب لوگ جائیں 1-1 لاکھ روپیہ ہم کو چندہ دے کر جائیں، کیونکہ بہت سارے سماج میں سود کے چکر میں عورتیں پھنسی ہوئی ہیں۔ مجھے اس سے یہ دلانا ہے۔ آپ لگ بھگ کتنے لوگ ہیں؟ جتنے لوگ ہیں 1-1 لاکھ روپیہ دے، کوئی نہیں دے گا۔ 100 روپیہ دینا مشکل ہے، مگر ہر ایک کے دل میں تمنا ہوگی میری بہن کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میری فلاں کزن کی شادی ہے، اس پر مجھے 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے۔ یہاں نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کو پتا ہے کہ یہاں کروں گا تو ثواب ملے گا، اور وہاں کروں گا تو ثواب کی ذہن میں نیت نہیں رہتی ہے، لیکن وہاں کرنا ہے یہاں نہیں کرنا ہے، وہاں کریں گے یہاں نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ وہاں پریشر ہے، یہاں پریشر نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ثواب تو اس میں مل رہا ہے،
जन्नत की उम्मीद इसमें है, मगर अमल उसमें करेंगे, इस पर नहीं करेंगे। क्यों? वहां प्रेशर है। और किसका प्रेशर है? मेरा प्रेशर है, आपका प्रेशर है, पड़ोस का प्रेशर है, मामा का प्रेशर है, दादा का प्रेशर है, नानी का प्रेशर है, खाला का प्रेशर है, फूफू का प्रेशर है, रिश्तेदार का प्रेशर है, पार्टी का प्रेशर है, पार्टनर का प्रेशर है। क्या अगर हमने उनको दावत नहीं दिया तो हम उनको क्या कहेंगे? 10 आइटम अगर हमने नहीं खिलाया, हम उनको क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, पैसा खर्च करने वो नहीं मांग रहा है, लेकिन खर्च कर रहा है वो समाजी प्रेशर में आकर, खानदानी प्रेशर में आकर, बिरादरी प्रेशर में आकर, महल्ले के प्रेशर में आकर के महल्ले वालों को क्या जवाब दूंगा? समझ रहे? तो इसका जिम्मेदार कौन बना? इसका जिम्मेदार कौन बना? हम सब बने। इसका मुजरिम कौन बना? हम सब मुजरिम हैं, जिसके बिना पर हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं। इन सब का जिम्मेदार मैं हूं और आप हैं। इस जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा और इसको खत्म करना पड़ेगा। जबरदस्ती इसको खत्म करना पड़ेगा, निकाह को आसान बनाना पड़ेगा। तो ही जाकर समाज में अगर निकाह आसान बन गया तो समाज का आधा मसला हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेहयाई खत्म हो जाएगी। बेहयाई एक बहुत बड़ा मसला है। बेहयाई एक बहुत बड़ा मसला है। कुंवारापन एक बहुत बड़ा मसला है। अपने लड़कों का निकाह ना होना, शादी ना होना कितने बेहयाइयों को जन्म दे रहा है। दिन ब दिन क्लब खुलते जा रहे हैं। किनके लिए भाई? शादीशुदाओं के लिए। दिन ब दिन अड्डे खुलते जा रहे हैं, शराब के अड्डे। किसके लिए? शादीशुदाओं के लिए नहीं, अक्सर व बेशतर इन कुंवारों को तस्कीन के लिए, क्योंकि बातिल देख रहा है कि लोगों को ज़रूरत है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह से डर जाइए, अल्लाह से डर जाए। इसीलिए अल्लाह ने कहा या अय्यु, इसको जो है किसी गवर्नमेंट के तवस्सुत से कोई गवर्नमेंट आपके पास प्रेशर देने के लिए आने वाली नहीं है, और ना कोई समाज आपको प्रेशर देगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेशर में काम कर सकते हैं, वो अल्लाह का प्रेशर। अल्लाह के प्रेशर में आ जाइए, तमाम प्रेशर से अल्लाह आपको मुक्ति दे देगा। अल्लाह के प्रेशर से अगर हटेंगे तो पूरे समाज आपको ऐसा प्रेशर देगा कि उसी चंगुल में आप फंसते रहिएगा। अल्लाह मुझे और आपको इस निकाह के मसले को आसान से आसान तर बनाने की तौफीक अता फरमाए।